السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں زبیر حفیظ۔ نام جماعت کی ریاضی کے یونٹ 3 کے اس سبق میں ہم آدھا مشق کا سوال 1 جو کہ معروضی سوالات سے متعلق ہے اور سوال 2 جو کہ خالی جگہوں کو پر کرنے سے متعلق ہے، ان دونوں سوالات کو حل کریں گے۔ لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ آدھا مشق 3 سوال 1 دیے ہوئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سوال 1 کا پہلا جز کہ اگر A کی قوت x برابر ہے n کے تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ یہ لاگ کی تعریف کے مطابق یہ قوت نمائی شکل لکھی ہوئی ہے جس کو ہم نے لوگارتھمی شکل میں لکھنا ہے۔ لاگ کی تعریف کے مطابق A کی قوت x برابر n جو کہ قوت نمائی شکل ہے، اس کی لوگارتھمی شکل بالکل ایسے ہی ہوگی کہ اگر ہم اس کو لکھ دیں x برابر اساس A پر n کا لاگ، لہٰذا یہاں پر A کی قوت x برابر n برابر ہوگا x برابر اساس A پر n کا لاگ، لہٰذا یہاں پر جواب C درست جواب ہوگا۔ جز 2 اگر y برابر ہے اساس z پر x کا لاگ تو خالی جگہ ہوگا۔ یہاں پر یہ لوگارتھمی شکل ہے جس کو ہم نے قوت نمائی شکل میں لکھنا ہے۔ اس کی قوت نمائی شکل یوں ہوگی کہ ہم اس کو لکھ دیں z کی قوت y برابر x، یہ ایسے ہی ہے کہ ہم اس کو لکھ دیں y برابر اساس z پر x کا لاگ، لہٰذا یہاں پر جواب B درست جواب ہے۔ تیسرا جز کسی اساس پر 1 کا لوگارتھم خالی جگہ کے برابر ہوتا ہے۔ کسی بھی اساس پر 1 کا لوگارتھم 0 کے برابر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم log 1 لیتے ہیں تو یہ 0 کے برابر ہوگا، اور یہاں پر اساس کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اساس A پر 1 کا لوگارتھم لیتے ہیں تو 0 کے برابر ہوگا، اور یہ A کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر جواب D درست جواب ہے۔ چوتھا جز اگر کسی عدد کے لوگارتھم کی اساس وہی عدد ہو تو جواب خالی جگہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی عدد لیتے ہیں اور جس کا ہم نے لاگ لینا ہے اور وہی اساس میں ہو تو اس کا جواب 1 ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اساس E پر E کا لاگ، تو اس کا جواب 1 ہوگا۔ یہاں پر E کی جگہ پر کوئی اور عدد بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر ہم کسی عدد کا لوگارتھم اسی اساس کے ساتھ لیتے ہیں تو اس کا جواب 1 ہوگا۔ یہاں پر جواب A درست جواب ہے۔ پانچواں جز log E خالی جگہ کے برابر ہے۔ یہاں پر E کی ہمیں قیمت دی ہوئی ہے اور یہ ہے 2.718، یعنی ہم نے log 2.718 کی قیمت معلوم کرنی ہے۔ اس کو ہم لوگارتھم جدول کی مدد سے معلوم کریں گے۔ لوگارتھم جدول کے مطابق اس کا جواب ہوگا B جو کہ ہے 0.4343۔ چھٹا جز log P تقسیم Q کی قیمت خالی جگہ ہے۔ یہاں پر ہم log کا دوسرا قانون استعمال کریں گے۔ log کے دوسرے قانون کے مطابق اگر log M تقسیم N ہو تو یہ برابر ہوتا ہے log M تفریق log N۔ یہاں پر M کی جگہ پر P اور N کی جگہ پر Q ہے۔ اگر ہم یہاں پر M کی جگہ پر P اور N کی جگہ پر Q سمجھیں تو اس کا جواب ہوگا جواب A۔ ساتواں جز log P تفریق log Q، یہ log کے دوسرے قانون میں دائیں جانب کی شکل ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ log کا دوسرا قانون ہے log M تقسیم N برابر log M تفریق log N۔ یہاں پر M کی جگہ پر P اور N کی جگہ پر Q ہے۔
یعنی ہم اس شکل کو بائیں جانب کی طرح log m تقسیم n لکھ سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر p اور q ہے، لہٰذا اس کا جواب ہوگا جواب ڈی۔ 8واں جز log m کی قوت n کو خالی جگہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم log کا تیسرا قانون استعمال کریں گے۔ log کے تیسرے قانون کے مطابق log m اور اس کی قوت n ہو تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں n log m، یعنی یہ قوت n log سے پہلے لکھی جائے گی، لہٰذا یہاں پر جواب سی درست ہوگا۔ 9واں جز اساس b پر a کا log اساس c پر b کا log کو خالی جگہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم log کا چوتھا قانون استعمال کریں گے، جس کے مطابق اگر اساس b پر a کا log ہے اور یہ ضرب ہو رہا ہے اساس c پر، اور یہ اگر ضرب ہو رہا ہے اساس c پر b کا log، تو log کے چوتھے قانون کے مطابق اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اساس c پر a کا log، لہٰذا یہاں پر جواب b درست جواب ہوگا۔ 10واں جز اساس y پر x کا log برابر ہوگا خالی جگہ کے۔ یہاں بھی ہم log کا چوتھا قانون استعمال کریں گے، جس کے مطابق اگر اساس y پر x کا log ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کسی بھی اساس پر x کا log تقسیم کسی بھی اساس پر y کا log۔ یہاں پر اساس کچھ بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم یہاں پر اپنی مرضی سے اساس z لیں پھر بھی یہ بات درست ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر جواب سی درست جواب ہے۔ سوال 2، عام لوگارتھم کی اساس خالی جگہ ہوتی ہے۔ ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، عام لوگارتھم کی اساس 10 ہوتی ہے۔ سوال 2 کا دوسرا جز کسی عدد کے عام لوگارتھم کے صحیح عددی حصے کو خالی جگہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس خاصہ کی تعریف ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی عدد کے عام لوگارتھم کے صحیح عددی حصے کو خاصہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا جز کسی عدد کے عام لوگارتھم کے کسری حصے کو خالی جگہ کہتے ہیں۔ یہ ہم مینٹیسا پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہم مینٹیسا کی تعریف میں پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی عدد کے عام لوگارتھم کے کسری حصے کو مینٹیسا کہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر جواب ہوگا مینٹیسا۔ چوتھا جز اگر x برابر ہے log y کے تو y کو x کا خالی جگہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر x برابر ہے log y کے تو اگر ہم یہاں سے y معلوم کریں تو یہ برابر ہوگا اینٹی log x، یعنی y x کا ضد لوگارتھم ہے یا دوسرے لفظوں میں اینٹی لاگ ہے، لہٰذا یہاں پر جواب ہوگا ضد لوگارتھم۔ 5واں جز اگر کسی عدد کے لوگارتھم کا خاصہ 2 ہو تو اس میں نقطہ اشاریہ کے فوراً بعد صفروں کی تعداد 1 ہوتی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ چھٹا جز اگر کسی عدد کے لوگارتھم کا خاصہ 1 ہو تو اس کے صحیح عددی حصوں میں ہندسوں کی تعداد خالی جگہ ہوگی۔ یقیناً اگر کسی عدد کے لوگارتھم کا خاصہ 1 ہو تو اس کے صحیح عددی حصوں میں ہندسوں کی تعداد 2 ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے یونٹ 3 کے آدھا مشق کے سوال 1 اور 2 کو حل کیا۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔